السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک اہم موضوع کے ساتھ جو کہ اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء پر مبنی ہے۔ اردو ادب کے طالب علم کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اردو زبان کا آغاز کہاں اور کس زمانے میں ہوا۔ زبان کے عالموں نے اس سلسلے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ان کی یہاں سکونت پذیری سے جوڑا جاتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کی آمد نے ہند آریائی زبانوں کی ترقی کی رفتار کو تیز کر دیا۔ ان کے یہاں قیام کرتے ہی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں چمک اٹھی۔ اردو بھی ان میں سے ایک ہے۔ مشہور محقق اور ہند آریائی لسانیت کے ماہر ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کا خیال ہے، اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آئے ہوتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز اور ارتقاء میں ایک صدی کی ضرور تاخیر ہو جاتی۔ اردو کے ابتدا کے مختلف نظریات میں پہلا نظریہ اردو کی ابتدا سندھ میں مانی جاتی ہے۔ کارومنڈل، مالابار اور جنوبی ہند کے بعض دوسرے ساحلی علاقوں میں مسلمانوں کی آمد و رفت سے قطع نظر سب سے پہلے مسلمان بڑی تعداد میں محمد بن قاسم کی قیادت میں شمال مغرب کے بحری راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے اور 711 عیسوی میں سندھ کو فتح کر کے اسے اسلامی حکومت کا ایک صوبہ بنایا۔ یہ مسلمان عرب تھے اور جو زبان بولتے ہوئے یہاں آئے تھے وہ عربی تھی۔ چند وجوہات کے باعث وہ پورے ملک میں نہ پھیل سکے اور تقریباً 300 سال تک وادی سندھ میں ہی مقیم رہے۔ اس دوران عربوں اور وہاں کے مقامی باشندوں کے درمیان میل جول اور سماجی رابطے بڑھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی نے 1884 تا 1953 ان کی پیدائش ہے، اپنی تصنیف نقوش سلیمانی اعظم گڑھ 1939 میں اردو کی جائے پیدائش سندھ قرار دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں، مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے اور اسی لیے قرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حوالہ اسی وادی سندھ میں تیار ہو گیا ہوگا۔ لیکن اگر خالص علمی اور لسانی نقطہ نظریات سے دیکھا جائے تو اس بیان میں ذرا بھی صداقت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے سندھ کی تہذیب اور معاشرت کے علاوہ وہاں کی زبان کو بھی متاثر کیا، لیکن وہ زبان اردو نہ تھی بلکہ اس زبان کی قدیم شکل تھی جو آج سندھی کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی زبان میں ہمیں عربی کے بے شمار الفاظ ملتے ہیں، بلکہ اس نے عربی زبان کی رسم الخط کو بھی اختیار کر لیا۔ علمی اعتبار سے ہم بڑے وشوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں نے وادی سندھ میں قیام کے دوران کسی نئی زبان کو جنم نہیں دیا بلکہ اس خطہ ارض میں بولی جانے والی زبان کو متاثر کیا۔ اردو کی ابتدا کے مختلف نظریات میں دوسرا نظریہ یہ مانا جاتا ہے کہ اردو کی پیدائش پنجاب میں ہوئی۔ دوسری بار مسلمان 10ویں صدی کے ربع آخر میں غزنی کے بادشاہ امیر سبکتگین کے قیادت میں درہ خیبر کے راستے پنجاب میں داخل ہوئے۔ سبکتگین کے بعد اس کے فرزند محمد غزنوی وفات 1030 عیسوی نے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر بے در پہ حملے کا سلسلہ شروع کیا۔ غزنوی سلطنت کے قیام کے بعد مسلمان دھیرے دھیرے سارے پنجاب میں پھیل گئے۔ یہ لوگ فارسی بولتے ہوئے آئے تھے۔ ان میں سے کچھ کی مادری زبان ترکی تھی، کیونکہ سلطان محمد غزنوی خود ایک ترکی نسل کا بادشاہ تھا۔ پنجاب میں مسلمانوں نے تقریباً 200 سال تک قیام کیا۔ اس مدت میں ان کے اور اہل پنجاب کے درمیان مضبوط سماجی رابطے قائم ہو گئے۔
انہی رابطوں کی بنیاد پر حافظ محمود شیرانی 1880 تا 1946 نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے ہجرت کر کے دہلی پہنچی۔ حافظ محمود شیرانی نے اس نظریے کو اپنی تصنیف پنجاب میں اردو لاہور 1928 میں بڑے مفصل اور مدلل انداز میں پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے دہلی جاتے ہیں اسی لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ ضرور لے گئے ہوں گے۔ محمود شیرانی نے اپنے اس بیان کے ثبوت میں بعض تاریخی دلائل پیش کرنے کے علاوہ پنجابی اور بالخصوص قدیم دکنی اردو کے مشترک لسانی خصوصیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اردو کے پنجابی سے مشتق ہونے یا سرزمین پنجاب سے منسوب ہونے کا نظریہ کوئی نیا نظریہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے شیر علی شیرخوش اپنے تذکرے اعجاز سخن لاہور 1932 میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کر چکے ہیں۔ 1928 میں شیرانی کی پنجاب میں اردو کی اشاعت سے 2 سال قبل ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی کی تحقیقی اور عالمانہ تصنیف دی اوریجن انڈو ڈیولپمنٹ آف دی بنگالی لینگویج کلکتہ 1926 میں شائع ہوئی، جن کی جلد اول کے مقدمے میں انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ نوائے دہلی کی موجودہ بولیوں کا تشخیص مسلمانوں کے داخلہ دہلی کے وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ لاہور تا الہ آباد تقریباً ایک ہی قسم کی زبان رائج تھی۔ ٹی گراہم بیلی 1942 نے جو پنجابی زبان کے ایک مستند عالم سمجھے جاتے ہیں، محمود شیرانی کے خیال سے پوری طور پر اتفاق کرتے ہوئے رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے مجلے میں لکھا ہے، اردو 1527 کے لگ بھگ لاہور میں پیدا ہوئی۔ قدیم پنجابی اس کی ماں ہے اور قدیم کھڑی بولی سوتیلی ماں۔ برج سے براہ راست اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ مسلمان سپاہیوں نے پنجابی کے اس روپ کو، جو ان دنوں دہلی کی قدیم کھڑی بولی سے زیادہ مختلف نہ تھی، اختیار کیا اور اس میں فارسی الفاظ اور فقرے شامل کر دیے۔ گراہم بیلی نے اس نقطۂ نظر کی تائید اپنی تصنیف اے ہسٹری آف دی اردو لٹریچر لندن 1932 میں بھی کی ہے۔ اردو کی پیدائش سے متعلق مختلف نظریات میں تیسرا نظریہ اردو کی ابتدا نواحِ دہلی کی بولیوں سے ہوئی مانا جاتا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان نے اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو دہلی 1948 میں اردو کی پنجابی زبان سے ماخوذ ہونے کی نظریے کو بڑی خوبی کے ساتھ تنقید کی ہے اور دکنی کی لسانی خصوصیات کا نواحِ دہلی کی بولیوں کے ساتھ تقابلی سے ایک نئے لسانی نظریے کی تشکیل کی ہے۔ اردو کی ابتدا کا سراغ پانے کے لیے انہوں نے نواحِ دہلی کی بولیوں کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ شہر دہلی 4 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ بولیاں ہیں ہریانوی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی۔ ہریانوی دہلی کے شمال مغرب میں بولی جاتی ہے، جمنا پار اور دہلی کے شمال مشرق میں کھڑی بولی کا چلن ہے۔ دہلی کی جنوب مشرق میں کچھ دور چل کر برج بھاشا شامل ہو جاتی ہے اور دہلی کی جنوب مغرب حصے میں راجستھان کی ایک بولی میواتی بولی جاتی ہے۔ بقول پروفیسر مسعود حسین خان، اردو کے ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زبانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ ہریانوی نے قدیم اردو کی تشکیل میں حصہ لیا، کھڑی بولی نے جدید اردو کا ڈول تیار کیا، برج بھاشا نے اردو کا معیار لب و لہجہ متعین
کرنے میں مدد دی اور میواتی نے قدیم اردو پر اپنے اثرات چھوڑے۔ اس ضمن میں مقدمہ تاریخ زبان اردو کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو۔ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانوی کے زیر اثر ہوئی ہے۔ اس پر رفتہ رفتہ کھڑی بولی کے اثرات پڑتے ہیں اور جب 15ویں صدی میں آگرہ دارالسلطنت بن جاتا ہے اور کرشن بھکتی کے تحریک کے ساتھ برج بھاشا مقبول ہو جاتی ہے تو سلاطین دہلی کے عہد کی تشکیل شدہ زبان کی نوک پلک برج محاورے کے ذریعے درست کی جاتی ہے۔ مسعود حسین خان نے جس بنیادی نظریے کی تشکیل کی ہے وہ یہ ہے کہ نواح دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل اور سرچشمہ ہیں اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولود اور منشا ہے۔ عزیز طلباء، اردو کے ابتدا کے مختلف نظریات کے اس سیشن میں ہم نے اردو کی ابتدا سندھ میں، اردو کی پیدائش پنجاب میں اور اردو کی ابتدا دہلی کی بولیوں سے کے بارے میں جانا۔ اب ہم آگے لیکچر میں دوسرے جو ماہر لسانیات ہیں انہوں نے کس طرح کے نظریے پیش کیے ہیں جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ اس کورونا کال میں آن لائن کلاسز کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھائیں اور محنت سے کام لیں اور لگاتار کنٹینیو میرے لیکچر سنیں، جس سے آپ کو اپنے سلیبس کو مکمل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ بہت شکریہ پیارے بچوں، اپنا خیال رکھیں اور جو بھی مہاماری کا دور چل رہا ہے، جو بیماریاں ہیں اس سے اپنی اور اپنے پریوار کی حفاظت کریں۔ پھر ملتے ہیں۔ بہت